والذین کسبوا السیئات جزاء سیئۃ بمثلها، اور جن لوگوں نے برے کام کیے، اب آگے برے کام والے، وہ تو تھے جنت والے، تو اب آ گئے دوسرے جون سے دوزخ والے، آگ والے، اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی۔ ان کا تو جو کیلکولیٹ ہوتا ہے وہ عدل کے ساتھ حساب کر دیا جائے گا، مگر وہاں عدل نہیں، وہاں فضل اور کرم کے ساتھ حساب ہوگا جو نیک لوگ ہوں گے۔ مگر جنہوں نے برے کام کیے، جنہوں نے غلط کام کیے، جنہوں نے گندے کام کیے، ان کا حساب عدل کے ساتھ ہوگا۔ اور پھر اللہ کا عدل یہ ہے کہ جس بندے نے جو کام کیا اس کو اس کے مطابق اس کی سزا دی جائے جنسی ہے۔ اور جن لوگوں نے برے کام کیے ان کو انہی کی مثل بری سزا ملے گی، بمثلہا وترہقہم ذلہ، اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ذلت کے بادل چھائے ہوئے ہوں گے۔ ما لہم من اللہ من عاصم، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، کوئی نہیں ہوگا ان کو اللہ سے بچانے والا۔ کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما، گویا ان کے چہرے اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے، یعنی سیاہ چہرے ہو جائیں گے، اندھیری رات کے ٹکڑوں سے ڈھانپ دیے گئے۔ اولئک اصحاب النار، وہی دوزخی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، اس میں ہمیشہ رہیں گے جن سے۔ تو اب فرمایا ہی جا رہا ہے کہ جو بدکار لوگ ہیں، جو غلط کام، برے کام، گندے کام کرنے والے لوگ ہیں، ان بدکاروں کو جو سزا ہے وہ ان کے جرم سے زیادہ نہیں دی جائے گی۔ لیکن پچھلی آیت میں کیا گزرا کہ نیک لوگوں کی جو جزا ہے یا ان کا جو ثواب ہے، وہ جو ان کا اجر ہے، وہ ان کو کیلکولیٹ کرنے کے مطابق نہیں دیا جائے گا، بلکہ ایک کے بدلے 10 بھی، ایک کے بدلے 700 گنا بھی، بے حساب بھی، پھر اس کا ان کا معاملہ کچھ اور ہے۔ تو جو بدکار لوگ ہیں ان کو جون سے ان کے جرم کی سزا جون سی ہے وہ زیادہ نہیں دی جائے گی، وہ جتنا جرم کریں گے اتنی ہی ان کی سزا ہوگی، اتنی ہی ان کی سزا ہوگی۔ اور یہ بھی اس کا خاص رحم اور اس کا کرم ہے۔ اگر دیکھا جائے تو نیک بندوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں جو نیک لوگ ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ اس کے فضل، اس کے کرم، اس کے جود و سخا کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور جو بدکار لوگ ہیں ان کا جو معاملہ ہے وہ عدل و انصاف کے تحت کیا جائے گا، کہ عدل اور انصاف کا ترازو کیا کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جون سی ہے وہ کیا سزا دی جائے۔ اصل میں اس آیت کے اندر یہ چیز فرمائی جا رہی ہے۔ آگے جو فرمایا کہ ان پر یہ جو لوگ ہیں ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ اب اصل میں اس کے اندر ان کی توہین کی طرف اشارہ ہے، ان کے اوپر ذلت چھائی ہوگی، ایک حقارت سی چھائی ہوگی ان لوگوں کے اوپر۔ تو اللہ نے ان کی ذلت کو بیان کیا ہے، وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وَجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا، ہم قیامت کے دن ان کو ان کے چہروں کے بال اٹھائیں گے۔ قیامت والے دن ان کو ان کے چہروں کے بال اٹھائیں گے ان لوگوں کو جون سے، اس حال میں کہ وہ اندھے اور گونگے اور بہرے ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بدکاریاں کرتے تھے یا غلط کام کرتے تھے کہ اندھے پن کی حالت میں، بہرے پن کی حالت میں، گونگے پن کی حالت میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جو اٹھنے والے لوگ ہیں ان کی 3 کیٹیگریز ہوں گی۔ قیامت کے دن جن لوگوں کو اٹھایا جائے گا، ایک کیٹیگری تو ان لوگوں کی ہوگی جو پیدل چل رہے ہوں گے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو مسلمان ہیں، عام مسلمان۔ اور ایک کیٹیگری ان لوگوں کی ہوگی جو سواریوں کے اوپر ہوں گے، اور یہ کیٹیگری جون سی ہے یہ اولیاء الظام جون سی ہے، اس میں جو برگزیدہ ہستی ہیں وہ ہوں گی۔ اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک قسم ان لوگوں کی ہوگی جون سی یہ اپنے چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، جو اپنے چہروں کے ساتھ چل رہے ہوں گے۔ تو یعنی
اور یہ کون سے لوگ ہیں جو پیدل چل رہے ہوں گے؟ وہ تو مسلمان ہو گئے، اور جو سواریوں پر چل رہے ہوں گے وہ برگزیدہ لوگ ہو گئے، اس کے دوست ہو گئے۔ تو جو لوگ جن سے ہیں چہروں کے بل چل رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کافر لوگ ہیں۔ تو عرض کیا یا رسول اللہ وہ اپنے چہروں کے بل کیسے چلیں گے؟ تو فرمایا جس ذات نے ان کو قدموں کے ذریعے سے چلایا ہے، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ وہ ان کو چہروں کے بل چلا دے؟ یعنی اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یہ تو اس کی مرضی ہے کہ آپ آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اور کان سے سن رہے ہیں، ورنہ کمال آنکھ کا نہیں ہے، یہ اس کے حکم کا ہے۔ آپ کا کان دیکھے اور آپ کی آنکھ سنے گی اگر وہ اس نظام کو تبدیل کر دے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس ذات نے ان کو قدموں سے چلایا، کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہ ان کو چہروں کے بل چلا دے؟ اور چہروں سے کے بل جب وہ چلیں گے تو ہر بلندی، ہر کانٹے سے اپنے چہروں کو بچا رہے ہوں گے، چہروں سے بچ رہے ہوں گے جن سے۔ تو یہ چیز تو ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، اس آیت کے اندر جو یہ بات آئی ہے، اور یعنی دنیا اور آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچانے والا ان کو کوئی نہیں ہے، ان گناہ گاروں کو جن سے۔ ہاں، جس کو اللہ تعالیٰ ماں سوائے اس شخص کو، ان کو اللہ سے بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، مگر قرآن کریم کی دوسری آیات اس جگہ کے اوپر یہ وضاحت کرتی ہیں، جن کے بیانات پہلے گزر چکی ہیں بے شمار جگہوں کے اوپر، کہ ماں سوائے اس کے جس کو اللہ اپنے حضور میں شفاعت کی اجازت دے دے کہ تم اس کی شفاعت کر سکتے ہو۔ اب وہ نبی ہیں یا ولی ہیں، وہ جو بھی ہیں جن کو اجازت دی جائے گی، تو اس کی شفاعت سے گناہ گار جو ہیں وہ عذاب سے نجات پائیں گے، وہ جن سی۔ اور سب سے پہلے اور سب سے زیادہ جو گناہ گاروں کی جو سب سے پہلے شفاعت فرمائیں گے اور سب سے زیادہ شفاعت فرمائیں گے، وہ تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکاں، مالک زمین و آسماں، روح کن فکاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے۔ تب ان کو ان کے عذاب سے نجات ہوگی یا ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد درجہ بدرجہ پھر جن کو بھی شفاعت کی اجازت دی جائے گی، تم بھی بخشوا لو، تم بھی بخشوا لو، تم بھی بخشوا لو۔ مگر قرآن کریم کے اندر آگے جون سا، جیسے کہ سورہ عبسہ کے اندر ہے کہ بہت سے چہرے اس دن چمکتے بھی ہوں گے، وہ جو ہے نا بعض چہروں پر پھٹکار ہوگی، اندھیریاں چھائی ہوں گی، بہت سے چہرے اس دن چمکتے بھی ہوں گے، مسکراتے بھی ہوں گے، شاداں ہوں گے، فرحاں ہوں گے، اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے، ان پر سیاہی چھائی ہوگی۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کافر یا بدکار، کافر اور بدکار تھے، جو گندے کام کرتے تھے یا غلط کام کرتے تھے۔ اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر پیچھے آپ بڑی تفصیل سے پڑھائیں، یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ، جس دن بہت سے چہرے سفید ہوں گے اور بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، رہے وہ سے چہرے جو سیاہ ہوں گے تو ان سے کہا جائے گا کیا تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے؟